مفتی صاحب کے اوپر قرض ہے کہ یہ جواب دے کر جائیں اور ہماری طرح مرد بن کر دکھائیں. یہ کوئی کام نہیں ہے. فرار کشمکش زندگی سے مردوں کی شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست؟ کیوں فرار اختیار کرتے ہیں؟ اپنا بھی بیان دے کر جائیں کہ حضرت نے مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی تھی. ہمیں تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ کام صحیح کیا، فتوی لگانے والا یا پھر جنازہ میں شرکت والا. ایک دفعہ مفتی صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں اور جواب ضرور دینا ہے. ہماری روایت دیکھیں کہ ہم کس طرح جواب دیتے ہیں. آپ بھی جواب دیں کہ اس سے آپ کا کیا سروکار. اصل موضوع سخن یہ ہے اور یہ جواب آپ کے ذمہ قرض رہے گا کہ آپ نے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی تھی. کیا آپ کو اقبال کے مسئلے میں فکر رضا پر شکوک و شبہات تھے یا مسئلہ کوئی اور تھا؟ ہماری طرح ڈٹ کے میدان میں رہ کر بیان کریں. رضویت کسی بزدلی کا نام نہیں. ڈٹ کر جواب دے. میری تو تمنا ہی رہی شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو. میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو، کہ کسی بات پہ جواب نہیں آتا شکست تو تسلیم کرے. افسوس کہ حضرت ادھر نکل جاتے ہیں کبھی ادھر نکل جاتے ہیں. پرانے سارے بہانے ہیں کیس کو ازبر، نئے بہانے بناؤ کہ عید آئی ہے. اب پرانی باتوں کو دوہرا کر بہانے بنا کر نکلنے کی راہیں نہ ڈھونڈیں. شاید اس موضوع کو چھیڑنے کا سبب یہ بھی ہو کہ حضرت کی کافی کلاس لگ رہی ہے کہ ایک طرف وہ فکر رضا کی اور فکر اقبال میں تضاد کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف اقبال کو فنا فی رسول ماننے والے اور کلندر اور بڑے بڑے تعظیم دینی والے القابات دینے کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ چند چمچے ہیں جو سب کو بٹھا دیتے ہیں. ایسی کانفرنسوں میں مفتی صاحب کی شرکت کا موضوع یہ ہونا چاہیے مخالفین امام جلالی کانفرنس. ظاہر بات ہے اللہ رسول کے نام کے نیچے کسی مقدس ہستی کے نام کے نیچے یہ دھوکہ دیں تو اچھا نہیں لگتا. مفتی صاحب کو میرا مشورہ ہے، وہ حافظ شیرازی نے جو کہا تھا زنہار زیاں قوم نہ باشی کے فریب بند، حق را بسجود و نبیرہ بدرود، کہ خبردار ایسی قوم نہ بن جانا جس نے اللہ کو سجدہ کر کے دھوکہ دیا اور نبی کی ذات کو درود پڑھ کے دھوکہ دیا. یا آپ اللہ رسول کے نام کے ساتھ دھوکہ نہ دیں، سیدھی طرح ٹائٹل لگایا کریں مفتی صاحب اور اپنا موضوع بیان کیا کریں کہ ہم میں سے کسی کا بھی اتفاق نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے کی نظر میں سخت فتووں کی زد میں ہیں. وہ جو اقبال نے کہا کہ تو میری نظر میں کافر میں تیری نظر میں کافر، تیرا دین خریدا ہے آزری میرا دین تراشیا ہے کافری. حضرت بھی یہ سارا بیان کر کے پھر مخلوق کو جمع کر کے کہیں کہ کچھ بھی ہے ہم سب ایک دوسرے کے خلاف سخت فتووں میں ہیں، لیکن اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. یہ نعرہ لگا دیں. باقی میں تھوڑی سی پیشگوئی کر دیتا ہوں کہ یہ جو مخالفت امام جلالی کے تحت چند چمچوں کا مفتی صاحب کو جمع کرنا یہ زیادہ نہیں چلے گا. چند چمچوں نے حضرت کو جمع کیا اور اس پر بھی شاعر نے کیا خوب کہا، صاحب کو بھی مسند پہ بٹھا سکتے ہیں چمچے، بنتا نہیں جو کام بنا سکتے ہیں چمچے، مل بیٹھیں کہیں یکجا. یہ سارے حضرات جن پر آپس میں ایک دوسرے کے فتوے ہیں، وہ چند لوگ جو مفتی صاحب کی زد میں ہیں وہ ہمارے مخاطب نہیں ہیں. مل بیٹھیں کہیں یکجا تو اکٹھے نہ سمجھنا، چمچوں کو بھی چمچوں سے لڑا سکتے ہیں چمچے. تو یہ اتفاقی طور پر اکٹھے ہیں، باقی یہ چمچے بھی آپس میں لڑیں گے. نظریاتی طور پر تو سارے ایک دوسرے کو کیا سے کیا سمجھتے ہیں.